السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل۔ اچھا، تو یہاں پہ ہم لوگ رینچرز کے برگر انجوائے کرنے لگے تھے، اس لیے کہ بھوک بہت لگ گئی تھی اور کریونگ پھر کیسے روکیں۔ تو پھر یہاں پہ یہ منگوائے تھے، بہت مزے کے تھے۔ تو جیسا کہ آج کل نا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہاں شادیوں کا سیزن، سردیاں آ گئی ہیں، تو بس اب آ تو نہیں گئی پراپرلی، لیکن چلو پہلے سے بہتر ہو گیا موسم بہت زیادہ، اور شادی کا سیزن آ گیا ہے۔ اب بس جن کے گھروں میں شادیاں ہیں تو وہ لوگ تو بہت ایک تو ایکسائٹیڈ ہوں گے، شاپنگ کر رہے ہوں گے، تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے 0 ڈگری سے نا پین کیکس منگوائے تھے۔ ان کے میں نے 2 چیزیں ٹرائی کی ہیں، ایک تو پین کیکس اور دوسرے لالی پاپس۔ مان گئی ہوں، بہت مزے کا فلیور ہے۔ تو میں آپ سے بات کر رہی تھی، دونوں گھر جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی بزی ہوتے ہیں، مینٹلی اور فزیکلی دونوں ہی طرح سے وہ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں۔ اور جو کپل ہوتا ہے وہ اس وقت اس اسٹیج پہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہماری فیلنگس کیا ہیں۔ ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دے آر جسٹ گوئنگ ود دی فلو۔ چلیں ایک ٹاسک کرتے ہیں، جو لوگ میرڈ ہیں اور جو لوگ سنگل، جو لوگ میرڈ ہیں اور میرا بلاگ سن رہے ہیں وہ مجھے بتائیں کیا ایسا ہی ہوا تھا نا ان کے ساتھ کہ شادی سے پہلے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، آپ بالکل فیلنگ لیس ہوتے ہو۔ اور جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے ہم صرف دعا کر سکیں گے اور ساتھ میں ان کے لیے آمین کہا جائے گا اور سب مل کے آمین بولیں گے۔ اینی ویز، تو شادی تو چلو اللہ خیر کرے ہو ہی جاتی ہے۔ تو بات آتی ہے شادی کے بعد کی۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ بس یہ ایک پیاری سی لائف ہے، 2 لوگ ہیں اور بس میک اپ ہے، لڑکیوں کے لیے اسپیشلی میک اپ ہے، جولری ہے اور نئے کپڑے ہیں، اینڈ دیٹس آل۔ لیکن ایکچولی شادی کیا ہے؟ شادی صرف اور صرف کمپرومائزز ہوتے ہیں۔ صرف اور صرف کمپرومائزز کا مطلب کیا ہے کہ 2 لوگ ہیں، آپ لوگ ایک روم شیئر کر رہے ہو، کوئی بھی ٹائم ساتھ اسپینڈ کرتے ہو، اس میں کمپرومائزز کیسے آتے ہیں؟ آپ نے پلان کیا کہ ہم نے بیٹھ کر نا ساتھ کچھ بھی شو دیکھنا ہے، تو آپ کی وائف آپ کے لیے چائے بنا کر لے کر آتی ہے اور اس نے ایکسٹرا 1 چمچ چینی کا ڈال دیا اس میں، تو اب کمپرومائز یہاں پہ کیا آئے گا ہسبینڈ کے لیے کہ وہ خاموشی سے اس کو پی لے گا۔ اور ایسے ہی جب وہ ٹی وی آن کرتا ہے اور اپنے انٹرسٹ کی چیز لگاتا ہے، تو وائف کے لیے کمپرومائز کیا ہوگا کہ وہ خاموشی سے اس چیز کو دیکھے گی کہ جو میرا ہسبینڈ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو پھر آپ کا کمپرومائز یہ ہے کہ آپ نے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ چیز دیکھنی ہے اور اس چیز کو انجوائے بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ٹائم ساتھ اسپینڈ کرنا ہے، اور یہی کمپرومائز ہے۔ اور اسی طرح یہ اگر چھوٹی باتیں آپ کے لیے میننگ فل جب ہو جائیں گی نا، تو پھر بڑی باتیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اگر آپ ان چھوٹی باتوں پہ کمپرومائز کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر بڑی باتیں تو آپ کے لیے ویسے ہی آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر آپ ایک اسپیس کریٹ کر لیتے ہیں نا دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ پھر آپ کا ہسبینڈ بھی اس بات کا خیال رکھے گا کہ ہاں اگر وہ میری فیلنگس کا خیال کر رہی ہے تو میں بھی اس کی فیلنگس کا خیال کروں۔ تو ان باتوں سے کیا ہوتا ہے، جب آپ دونوں مل کر کمپرومائزز کرتے ہیں چھوٹی باتوں پر، اسپیشلی میں چھوٹی باتیں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان سے زیادہ بات بنتی اور بگڑتی ہے۔ جب آپ اس طرح کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو آپ کا ماحول جو ہے وہ بہت فرینڈلی ہو جاتا ہے، پیس آ جاتا ہے، ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا مزہ آتا ہے۔ اگر اس سے بات مختلف آ جاتی ہے، جیسے کہ صرف ایک ہی پارٹنر جو ہے وہ کمپرومائز کرتا جا رہا ہے اپنے کور ویلیوز کو، اپنے بلیفس کو، اور وہ اس سے کیا ہوگا، اس کا سیلف ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا سیلف کانفیڈنس لوز ہونا شروع ہو جائے گا۔ شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بڑے بڑے کمپرومائزز بھی کیے جاتے ہیں۔ ایسے بڑے کمپرومائزز بھی ہوتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ یہ کر گزرے۔ خیر، کر بھی گزر لینا چاہیے، لیکن ہر کمپرومائز آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بار بار کہوں گی، ہر کمپرومائز آپ کے لیے اچھا بالکل نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب آپ کو لگے کہ جو چیز آپ کی ذات کو، جو چیز آپ کی ویلیو کو ختم کر رہی ہے، جو چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو وہ چیز آپ کے اندر بھی نہیں آنی چاہیے۔ جب آپ اپنے آپ کو اگنور کر کے ایسے کمپرومائز کرنے لگ جاؤ گے، تو پھر آپ یہ یاد رکھنا کہ جب جنریشن بڑھتی ہے، جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی ماں کس قسم کا کمپرومائز کر رہی ہے۔ آپ جس قسم کا ان کے سامنے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں گے نا، کل کو وہ بھی ویسے ہی بنیں گے۔ آپ کے بچوں کی تو پوری زندگی پڑی ہوگی، انہوں نے سوسائٹی میں سروائیو بھی کرنا ہوگا، انہوں نے اپنی میرڈ لائف کو بھی گزارنا ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو جو چیز سکھائیں گی وہ چیز وہ سیکھیں گے۔ آپ اپنی ویلیو کو ختم کر کے ان کے سامنے لے کر آئیں گی تو ان کو بھی یہی لگے گا کہ ویلیو کو بالکل زیرو کر دینا چاہیے اور پھر زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر آپ ایسا کریں گی تو یہ چیزیں آپ اپنے لیے تو برا کریں گی ہی کریں گی، اپنی اولاد کے لیے اس سے زیادہ برا کریں گی۔ ایک ہیپیلی میرڈ لائف گزارنے کے لیے بہتر ہے کہ دونوں جو پارٹنرز ہیں اپنے اپنے پارٹ پلے کریں اور دونوں ہی کمپرومائز ایک جیسا کریں۔ ایکول کمپرومائز جو ہیں نا، وہ آپ کے جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس چیز کو آگے بڑھاتا ہے، آپ کی لائف کو خوبصورت بناتا ہے۔
صرف ایک ہی پارٹنر کا کمپرومائز کرتے جانا، یہ ایک تو ان ایکویلٹی بھی ہے اور دوسرا انہیلدی بھی ہے آپ کے ریلیشن کے لیے۔ تو میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا۔ یہاں پہ میں نے میکرونی بنا لی تھی اور یہ صرف میں نے اپنے لیے بنائی تھی۔ میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ پسند نہیں ہے اور مجھے بہت پسند ہے، تو میں نے سوچا اگر وہ نہیں کھانا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے لیے بنا سکتی ہوں نا، تو میں اپنے لیے بناؤں گی۔ اور میں نے اپنے لیے بنائی اور میں نے اس کو بہت انجوائے کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بالکل تھوڑی سی چیزیں جو میرے پاس اویلیبل تھی میں نے اس کو ڈال کے بس میں نے بنا لیا۔ میرا بہت دل کر رہا تھا کھانے کا اور میں نے بنا لیا۔ اور میں نے یہ ریسیپی دیکھی تھی اور آن لائن ہی دیکھی تھی، مجھے اچھی لگی تو میں نے بنائی اور یہ واقعی بہت مزے کی تھی۔ اور اس طرح میں نے اپنے ٹائم کو اس طرح اسپینڈ کیا۔ میں نے کہا بھائی اپنے لیے بھی جینا چاہیے، صرف آپ دوسروں کو پکا کے دیتے رہو، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، اور کبھی اپنے لیے ٹائم نہ ہو، کبھی ایک کپ چائے بنانے کا ٹائم نہ ہو، تو ایسا کیوں ہے؟ جو لوگ اپنی عزت کرنا جانتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ دوسروں کی عزت زیادہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو اتنا اگنور کیجیے جتنی آپ کی ذات کے لیے اچھا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔